جس انسان کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے 40 دن پہلے ہی روحیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ ایک ایسا شخص جو بیمار ہے اور وہ شادی دیکھتا ہے، اس کی تعبیر بھی 100% یہی ہے کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ خواب میں جب لوگ پانی دیکھتے ہیں یا آگ دیکھتے ہیں، پانی چلتے ہوئے صاف پانی کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے، تو یہ واضح طور پہ نشانی ہے کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آئے گی۔ کوئی ہمارے پیچھے ہے اور ہم لوگ اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ جس کا چہرہ خوفناک ہے، جس سے آپ ڈر رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے اس میں روحانی مسائل ہیں، آپ نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں، آپ کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ خواب میں ایک ہی جگہ کو یا ایک ہی انسان کو بار بار دیکھنا، یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے جو ابھی ان میرڈ ہے، ان کے لیے اسپیشلی۔ خواب میں کوئی سانپ دیکھ رہے یا سانپ کو مار رہے ہیں، یہ دشمن کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن۔ جو ہم لوگ ہاف اسلیپ ہوتے ہیں، کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہم پہ شیطان وزن ڈال رہا ہوتا ہے۔ جو بچے ینگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی مجھے رات کو کسی نے پکڑ لیا ہے، میں سو بھی رہا تھا، میں جاگ بھی رہا تھا، میرا جسم باندھ دیا گیا تھا۔ یہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم رات کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ خواب کے ذریعے کوئی آپ پہ بلیک میجک کر رہی، ایک بچی میرے پاس آتی ہے پرسوں، مجھے کہتی ہے جی میں نے رات کو دیکھا ہے اس طرح سے میرے پیچھے کوئی جانور لگے ہوئے ہیں، مارنا چاہتی ہیں۔ اس کے اوپر کام جاری تھا ابھی۔ ہم لوگ روح کے ایکسپیرینس کو بھی خواب کہیں گے۔ جب مرشد مہربان ہوتے ہیں وہ ان کو مختلف جہانوں کی سیر کرواتے ہیں۔ بعض اوقات وہ میڈیٹیشن کے دوران مراقبے کی صورت میں ہو جاتا ہے، خواب کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ رخسار لطیف موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ کیا واقعی انسان کو مرنے سے 40 دن پہلے اس کی موت کا خواب آ جاتا ہے؟ کیا خواب کی تعبیر غلط بتانے سے خواب حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ اور خواب میں سانپ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تو سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ، اور کافی لوگوں کو اس چیز کو جاننے کے بارے میں کیوریوسٹی بھی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواب، خیال اور مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ میں اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے جو اپنے روحانی سفر پہ گامزن ہیں، ان کا آ کے اکثر اور بیشتر یہ ہم سے کوسچن ہوتا ہے کہ سر خواب اور مشاہدے میں کیا فرق ہے؟ اور آپ نے اس میں ایک تیسری چیز شامل فرما دی ہے کہ خیال۔ جی، اب یہ تینوں چیزوں میں واضح فرق ہے۔ ایک لے مین جب اس کے بارے میں سوچتا ہے خواب کے بارے میں، تو وہ ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم رات کو سوتے وقت دیکھتے ہیں اسے ہم خواب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں ہوتا ہے، جیسے ارلی مارننگ آپ کہہ لیں یا رات کو کہہ لیں، جیسے آپ یعنی کہ سو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ارد گرد کی چیزیں بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کا ایک چل رہا ہوتا ہے، اسے ہم مشاہدہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خیال ہے جاگتے، جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں کوئی یا ہمارے مائنڈ میں کسی طرح کا کوئی خیال آتا ہے، تو ویری سمپل کوئی بھی سوچ، کوئی تھنکنگ، اسے ہم خیال بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سر یہ بھی تو سننے میں آیا کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، تو وہ 3 اقسام کیا ہیں؟ اس میں بیسیکلی 3 خواب اس طرح سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، جی جی۔ 3 اقسام اس طرح سے لوگ بنا دیتے ہیں جی، ایک روحانی خواب ہو گئے، ایک شیطانی خواب ہو گئے، اور ایک عام خواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کو یعنی کہ لوگوں نے، حالانکہ اس کا کوئی کسی جگہ پہ کسی بک میں کوئی کتابی بات نہیں ہے، خواب خواب ہے، لیکن اس کو اپنی کیٹیگریز میں لوگوں نے کر دیا جی یہ شیطانی خواب ہے، یہ روحانی خواب ہے، اور یہ ایک عام خواب ہے۔ ٹھیک، تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے، ابھی جو آپ نے شیطانی خواب کی بات کی، روحانی خواب کی بات کی، تو فجر کے ٹائم جو خواب آتے ہیں اور عصر کے ٹائم جو خواب آتے ہیں، مطلب شام میں یا بالکل صبح کے ٹائم، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو فجر کے ٹائم آتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، روحانی خواب ہوتے ہیں، اور جو عصر یا پھر رات کے ٹائم آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا، بینگ اے مسلم ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارا جو ایک ٹریڈیشنز بھی ہیں کہ ہم رات کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اور رات کے سائے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نیگیٹیوٹی سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب رات کے جو خواب آتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کے اوپر اتنا وہ فوکس نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے مے بھی یہ شیطانی خواب ہو۔ اسی طرح سے جو خواب ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں جی یہ سچے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا۔ تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت نیگیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ
کا جو ایک سسٹم ہے، سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، فجر کی نماز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اس وقت خواب آتے ہیں، اور وہ عموماً اس میں حقیقت بھی ہے، وہ عموماً بہترین بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ روحانی ہوتے ہیں، ان میں ایک حقیقت کا ٹچ ہوتا ہے، ٹھیک جیسے ہے. کہ میں نے پہلے بتایا کہ رات کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا اور ہے، دن اور کو مارننگ کو اوکے حق کے ساتھ، اوکے روشنی کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک Thank ہے. تو مطلب یہی ڈفرینس ہے صرف Sir. ان کا. اوکے. اور اس کے علاوہ سر اگر دیکھا جائے تو ایک سلیپ پیرالائز آپ کو پتہ ہوگا ورڈ، یا جو ہم لوگ ہاف اسلیپ ہوتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم پہ شیطان وزن ڈال رہا ہوتا ہے کہ انسان کچھ موومنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو اس میں کیا ہے، مطلب کیا واقعی شیطان وزن ڈال رہا ہوتا ہے انسان کی باڈی پہ؟ اچھا، اس میں گزارش ہے، یہ آپ کا بڑا ایک علمی سوال ہے. جی بہت جی سارے ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں جن کا یہ سوال ہوتا ہے، خاص طور پہ بچیاں، جو بچے ینگ ہوتے ہیں، جی جی کہتے ہیں جی مجھے رات کو کسی نے پکڑ لیا ہے، میں سو رہا تھا، میں اپنے آپ کو موو نہیں کر پا رہا تھا، میں سو بھی رہا تھا، میں جاگ بھی رہا تھا، میرا جسم باندھ دیا گیا تھا، جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کا نیگیٹیوٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اکثر جوڑ دیتے ہیں جی اس چیز کو جادو جنات کے ساتھ، پتہ نہیں کسی نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی کچھ میرے اوپر کر رہا ہے، یا کسی کی میرے اوپر نظر ہے، شاید یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا ہمارے گھر میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ذرا چیک کریں ہمارے گھر میں کوئی جنات تو نہیں ہے، کوئی اسیب تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ یہ اس چیز کا کسی بھی طرح کے روحانی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک انسان کا اندرونی ڈپریشن، انزائٹی، پریشانی اور لیونگ سٹائل ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ ویری اوفن ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جس کو روٹین میں ایسا ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. کبھی ایک دفعہ ہو گیا، پھر سالوں کے بعد ایسا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ روٹین میں ہوتا ہے کوئی تیسرے چوتھے دن، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ضرور کسی سکائٹرسٹ سے بھی چیک کریں، اور اپنی ایکسرسائز کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دیں. اپنے آپ کو ریلیکس کریں، میڈیٹیشن کریں، اپنے دماغ کو تھوڑا ریلیکس کریں، اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو آسان بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیا واقعی ہم لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے کوئی آپ پہ بلیک میجک کر رہا ہے، یا آپ کو خواب میں کوئی اس طرح کا اشارہ مل رہا ہے کہ ہاں آپ پہ کچھ اس طرح کا علم کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے. جو لوگ فطری طور پہ روحانی طبیعت کے ہوتے ہیں، جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فطری طور پہ کثافتیں کم رکھی ہوتی ہیں، لطافتیں زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ اشارے مل جاتے ہیں. فور ایگزامپل، ایک بچی میرے پاس آتی ہے پرسوں، مجھے کہتی ہے جی میں نے رات کو دیکھا ہے اس طرح سے، میرے پیچھے کوئی جانور لگے ہوئے ہیں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرے پیچھے بھینسیں لگی